والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تجھ منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر عزیز حضرت صوفی صاحب قبلہ و جملہ حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل
حضور سلطان الہند مبلغ اعظم ہند سلطان الاولیاء فی الہند قدوۃ الاولیاء فی الہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سرکار غریب نواز کے اور ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی عظمت سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں موجودہ دور کے علماء اور مشائخ کے تصورات بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر اگر روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور وہاں کے ہر گھر میں سوتے وقت اور نیند سے اٹھتے وقت ماں کسی ننھے سے بچے کو اگر کلمہ طیبہ کا درس دیتی ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ہندوستان کی مسجدوں سے اور مسجد کے میناروں سے آواز اذان کی بلند ہوتی رہے گی، ہر اذان کے کلمات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مسجدوں کے گنبد و مینار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا عظیم دائی، ایسا عظیم مبلغ روئے ہندوستان نے، روئے زمین ہندوستان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس مجمع کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے باپ داداؤں کو غریب نواز کے فیوز و برکات سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہوگی، اور اگر کسی کے باپ دادا مسلمان ہو کر ہندوستان آئے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت بھی سرکار غریب نواز کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والوں کے صدقے میں ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں آئے تھے۔ یقیناً ایک بات میں اپنے جوانوں سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جس کے لیے غریب نواز یہاں خاص طور پر نہیں آئے تھے، میں اس ایک ہی بات کا تذکرہ کروں گا سرکار غریب نواز جس کے لیے تشریف لائے تھے۔ سرکار غریب نواز انا ساگر کو اپنے کٹورے کے اندر سمیٹنے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو زمین پر بٹھانے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے پال جوگی کے سر میں آسمان پہ اڑتے ہوئے، آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے سر میں اپنے نالین اور اپنے کھڑاؤں کی مار مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تو ضمنی طور پر ایسے واقعات ہو گئے، ان کے اصل آنے کا مقصد کیا تھا؟ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اشاعت اسلام۔ ہندوستان کی سرزمین کفرستان تھی، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے۔ جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے، غریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا، اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا شخص
घर से गुस्ल करके साफ सुथरा बन करके निकलता है तो ये किसी और नहीं बल्कि सरकारे गरीब नवाज के कदमों की बरकत है। वरना यहाँ के लोगों का हाल तो ये था कि महीनों वो लोग गुस्ल भी नहीं करते थे। नहाने के नाम से जिनको चिढ़ थी, जिनको नाखून बड़े करने का शौक था, जिनका हाल ये था कि खाना खाते तो फौरन हलक के अंदर उंगली डाल करके कह कर दिया करते थे ताकि पेट खाली हो जाएगा तो फिर दोबारा और खाएंगे। यहाँ खाने का लोगों को इतना शौक था। एक बेवा को शौहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की तारीख है, इसका इनकार दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन कब तक? जब तक के अली का बेटा फातिमा का लखते जिगर हिंद की जमीन पर कदम नहीं रखता है तो उस वक्त तक की हालत होती है। लेकिन मेरे ख्वाजा ने हिंद की जमीन पे कदम क्या रखा? आप इस्लाम का पैगाम लेकर के आए, आप रसूल पाक के नायब बनकर आए, अपने नाना जान के नायब बनकर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हैरत की बात है हजारों तलवारें जो काम न कर सकी वो सरकारे गरीब नवाज के किरदार ने काम किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहां तलवारें टूट गई है वहां उस मर्द दरवेश की हिकमतों ने काम किया है। आखिर वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से गरीब नवाज ने इनकलाब बपा किया? सरकारे गरीब नवाज ने लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया। अल्लाह अकबर। तो सरकारे गरीब नवाज का अल्लाह अल्लाह, हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो सरकारे गरीब नवाज अपनी पूरी 97 साल की जिंदगी में अल्लाह ने उनको 97 साल की जिंदगी दी थी। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सरकारे गरीब नवाज 40 साल से ज्यादा का वक्त सरकार गरीब नवाज ने नहीं गुजारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन 40 सालों के अंदर, हालांकि उससे भी कुछ कम होते हैं, लेकिन एक मैं मोहतात अंदाजा पेश कर रहा हूं। इन 40 सालों के अंदर सरकारे गरीब नवाज ने किसी काफिर से ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, किसी को नहीं कहा। आने वाला सरकारे गरीब नवाज के किरदार से, आपके अंदाज से, आपकी गुफ्तगू से, आपके मलफूजात से इतना मुतासिर होता था कि वो खुद ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आखिर वो कौन से मलफूजात थे? कुरान उसके मुतालिक कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दो, बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी गुफ्तगू के साथ। तो वो कौन सी गुफ्तगू थी? आइए मैं उसके चंद नमूने आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने अना सागर वाला वाकया नहीं दोहराऊंगा। अब मैं आपके सामने ऊंटों के बैठने का तस्करा नहीं करूंगा। अब मैं आपके सामने उंगली के एक इशारे से पत्थर को रोकने का तस्करा नहीं करूंगा। आइए उस गुफ्तगू को छेड़ते हैं, उस अल्लाह अकबर मलफूजात की तरफ चलते हैं। बल्कि अब मैं तो आपसे ये गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हट ही जाते हैं। राजसमंद से हटकर अब हम तसव्वुरात की दुनिया में अजमेर मुअल्ला चलते हैं। लेकिन अब तक आप अजमेर शरीफ गए हैं, गरीब नवाज के मजार पे आपने हाजिरी दी है। आज हमें गरीब नवाज के मजार पर भी नहीं जाना है, बल्कि आज से तकरीबन 800 साल पहले, 850 साल पहले हम सरकारे गरीब नवाज को वहां पर देखते हैं जहां सरकारे गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजार दिया। वो कौन सी जगह है? आइए तसव्वुरात में लाएं। एक मर्द दरवेश, एक फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और सामने अना सागर अपना पूरा जो है गोया के अपने दामन को फैलाए हुए जो है मुकम्मल तौर पर पानी से लबालब भरा हुआ है। एक फकीर है जिसको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाइब बनाकर भेजा है। हम भीख मांगने वालों को फकीर नहीं कहते, इसलिए कि भीख मांगने वालों को भिखारी कहा जाता है। हमारे यहाँ फकीर उसको कहते हैं जिसकी कनाअत को अल्लाह अकबर गिना रश्क की नजर से देखती है। मेरे प्यारे
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر فاقہ کشی پر پیٹ بھرے ہوئے انسان بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی یاد الہی کی بنیاد پر غافلوں کو اللہ کو یاد کرنے کا شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی رواداری کے سامنے نفرتیں ٹوٹ جاتی ہے اور رواداری کے سامنے گویا کہ نفرتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے فے اور قاف اور یا اور را کا تصور ہے جو ایک فقیر کے اندر سمٹ آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرد درویش رسول اللہ کا نائب جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے، جو باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی نجیب الطرفین سید، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز زندگی کا اکثر حصہ ایک درخت کے نیچے گزارا ہے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی کا زیادہ تر وقت اجمیر معلیٰ کی زمین پر ایک درخت کے نیچے گزرا ہے۔ یہ جس کو ہم غریب نواز کی چوکھٹ آج کل کہتے ہیں اور ان کا آستانہ کہتے ہیں، یہ تو جے پال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد جے پال جوگی نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کے بعد یہ آپ کے تصرف میں آیا تھا۔ اس سے پہلے سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اللہ، آج ہم پنکھوں کے نیچے، اے سی کے اندر اور آرام دہ سواریوں کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے جن دنوں ایک درخت کے نیچے وقت گزارا ہوگا، گرمی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی گرمی، بارش کا موسم بھی تو آیا ہوگا، سردی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی سردی۔ مجھے دوسرے صوبے والوں کو راجستھان کی سردی اور گرمی سمجھانا پڑتی ہے، لیکن راجستھان والوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ راجستھان کی سردی کیسی ہوتی ہے، راجستھان کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے آپ نے تینوں موسم گزارے صرف اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز جو جبہ مدینہ منورہ سے پہن کر آئے تھے، اسی جبے پر آپ کی روح نکلی ہے، یعنی کہ ایک ہی جبے پر پوری زندگی گزار دی ہے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غریب نواز کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا ہے تو آپ کے جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کئی کلو کا اس جبے کا وزن ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آخر اس جبے کا وزن کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ جبہ پھٹتا تھا تو اس میں پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا۔ پیون اتنی کثرت سے لگائے گئے کہ اس جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں غریب نواز نے یہ مشقتیں اٹھائی ہے، آج بہت آسانی کے ساتھ مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے اور دین پھیل گیا، آقا نے سورج کو پلٹایا اور دین پھیل گیا، غریب نواز نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹا اور دین پھیل گیا۔ یاد رکھیں، چاند کے ٹکڑے کرنا برحق ہے، لیکن چاند کے ٹکڑوں کو لوگوں نے جادو کہہ کر کے اس معجزے سے منہ پھیر لیا تھا۔ جو قوم چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے مسلمان نہ ہوئی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں سے مسلمان ہوئی، اور جو قوم انا ساگر کو کٹورے میں دیکھ کر مسلمان نہ ہوئی وہ قوم غریب نواز کی محنتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئی۔ ہم نے اپنے اسلاف کی محنتوں کو کرامتوں کی نظر کر دیا ہے۔ میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں، یہ کرامتیں حق ہیں،
ہیں لیکن ان کی محنتیں چھپ گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس نے اللہ کی راہ میں 60 سال کی عمر تک کے کبھی نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کیا، اتنی محنتوں میں مصروف رہے سرکار غریب نواز، آج ان محنتوں کا ہم نے صلہ کیا دیا ہے۔ بہرحال میں بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ درخت کے نیچے ایک مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے آخر گفتگو کیا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مسلمانوں کی گفتگو سے بڑی دلچسپی ہے۔ مسلمان اپنے مدرسوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنی محفلوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنے مریدوں سے کیا بات کرتے ہیں۔ آؤ سنو، 850 سال پہلے اس فقیر نے آخر کیا باتیں کی تھی جس کی بنیاد پر آنے والا بیٹھ ہی جاتا تھا، اٹھ کر جانے کا کبھی تصور نہیں کرتا تھا۔ لوگ ہندوستان میں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مرد درویش زمینوں پہ نہیں بلکہ ضمیروں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ زمین پہ جو قبضہ کرتا ہے وہ مرنے کے بعد قبضہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو ضمیر پر قبضہ کرتا ہے قبر میں جانے کو 800 سال ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کے نام پہ اس طریقے کی محفلیں سجا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس نے قلوب و اذہان کو فتح کیا ہے اس کا نام غریب نواز ہے، جس نے ضمیروں پہ قبضہ کیا ہے اس کا نام اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جس نے دلوں کو عشق رسول کا شعور عطا کیا ہے، جس نے آوارہ پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکا دیا ہے، اسی کو دنیا معین الدین چشتی کہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، انسان اگر کسی کو ووٹ دے کر کے منتخب کرے وہ 5 سال اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار اقتدار عطا کرتا ہے وہ قبر میں جا کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا نظر۔ نعرے تکبیر، میرے پیارے آقا، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز اولاد غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آؤ تصور میں آج سرکار غریب نواز کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ زبان میری کس منہ سے کہوں، کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، یہ بھی کہنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ زبان میری ہے بات ان کی، زبان بھی انہی کی ہے اور بات بھی جو ہے وہ انہی کی ہے، اپنا ہے کیا جو نظر کریں، سب کچھ تو انہی کا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن آؤ سنو سرکار غریب نواز کے ملفوظات کیسے ہوتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج اللہ کسی کو بولنے کا شعور دیتا ہے یا تقریر کرنے کا ہنر دیتا ہے تو وہ زبان سے آگ اگلتا ہے، وہ زبان سے فتنے پھیلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اگر فتنوں کا خوف ہے تو میری امت کے مقرروں کی وجہ سے خوف ہے، کیونکہ میری امت کے خطبہ میری امت میں فتنے پھیلائیں گے، اور ایسے فتنہ پرور مقرروں کی زبانیں قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائے گی۔ کبھی مجھے ڈر لگتا ہے اللہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اللہ ہمیں ثواب اور استقامت کی راہ عطا فرما، سچائی اور ہدایت کی راہ عطا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آئیے دیکھیں وہ کیسے الفاظ ہیں جو دلوں کو چھو جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اللہ اکبر، اس دلیل کے لیے دلیل العارفین کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے رسول اللہ کی احادیث سے جو موتی چنے ہیں وہ یہ ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی بنیاد پر اتنا نقصان نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ کو بندہ اتنا ناراض نہیں کرتا، سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے ایمان والے بھائی کو ذلیل کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب تم کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر دیتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
सरकार गरीब नवाज की तालीम तो देखो, फरमाते हैं बड़े से बड़ा नुकसान अल्लाह अकबर तुम्हें उतनी मुसीबतों की तरफ न ले जाएगा जितना मुसलमान को जलील करना। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी खटमल को भी गाली मत दो, कभी पिस्सू को भी गाली मत दो। अगर तुमने खटमल और पिस्सू को गाली दिया है तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उसके मुतालिक सवाल करेगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुमने किसी मोमिन को गाली दी है और उससे माफी नहीं मांगी और तुमने तौबा नहीं की है तो मुझे डर है जब मरोगे तो तुम्हारा ईमान तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम काफिर होकर के मरोगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे बताओ जिस मजहब के अंदर खटमल और पिस्सू को गाली देने की इजाजत नहीं है उस मजहब में बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे हो सकती है? बीवियों को मारने वाले, बीवियों को माँ बहन की गालियां देने वाले, बेटों और बेटियों को माँ बहन की गालियां देने वाले कहां है? अगर तुमने किसी मोमिन को अल्लाह अकबर एक गाली दी है तो गरीब नवाज का मसलक ये है, सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं मरने से पहले तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा। और ये बात कब की जा रही है? 800 साल पहले की जा रही है, 850 साल पहले की जा रही है। यानी उस दौर में जो गालियां आज तुम देते हो एक दूसरे को, इस गाली का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। गाली कहते हैं किसी इंसान को उसके मनसब से हटाकर कहने को गाली कहते हैं। जैसे आपने इंसान को कुत्ता कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को सूअर कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को अल्लाह अकबर फाहिशा का बेटा कह दिया ये गाली है, ये है गाली। आप मुझे बताएं आप किसी इंसान को यूं गाली दे तो अल्लाह अकबर ईमान पर खात्मे के लाले पड़ जाएं। अल्लाह अल्लाह, आज तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? एक दूसरे का दामन पकड़ते हो, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे महफूज नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमसे महफूज नहीं, हत्ता कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे महफूज नहीं। कैसे मुसलमान हो? एक मुसलमान जो है वो खटमल और पिस्सू को गाली नहीं दे सकता। हम लोगों की जबानों को क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? और याद रखना जन्नत लिखा कर नहीं लाए हो। अगर तुम्हारे मिंबरों से तुम्हें जन्नत के टिकट दिए जाते हैं ना तो ये तुम्हारे साथ धोखा किया जाता है। बड़ी माजरत के साथ हम बहुत ज़ौक से कह देते हैं फलां को देख लो तो जन्नत मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं जिसको दिखा के जन्नत बांट रहे हो क्या उसका जन्नती होना भी कोई यकीनी है? सहाबे किराम ने जिस जात को देखा था उस जात को मालिके जन्नत कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा ने रसूलुल्लाह के चेहरा देखने पर इक्तिफा नहीं किया था। कुरान जब उनका परिचय कराता है तो यूं कराता है तराउम रुक्कअन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब तू उन्हें देखेगा तो तू उन्हें रुकू और सुजूद करते हुए देखेगा। और वो ये जो काम करते हैं तुमसे तारीफ वसूल करने के लिए नहीं करते बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते। हमारी हालत क्या होगी? अमल से कोसों दूर और रसूमात के बंधन में बंध गए। अगर ईमान पर दूसरों को गालियां देने वालों और गालियां देकर अपने कलेजों को ठंडक पहुंचाने वालों, अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से जसारत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे क्योंकि मैं एक छोटा तालिबे इल्म हूं। अगर नबी का बेटा भी कुफ्र पर मरे तो वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी और आपकी औकात क्या है? हमारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता एक नबी का बेटा कुफ्र पर दुनिया से गया? अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया लैसा मिन अहलिक। अल्लाह का फरमान हुआ नूह को, नूह अब ये तेरी आल से न रहा। कुरान ने ये नहीं कहा कि अब ये तेरा बेटा न रहा, बल्कि अब ये तेरी आल से न रहा। अगर नबी का बेटा होकर कुफ्र पर मरता है, बल्कि हद तो ये मैं हैरान रहता हूं कभी कभी, बाप आखिर बाप होता, नबी हो तो भी बाप बाप होता, वली हो तो भी बाप बाप होता, आलिम हो तो भी बाप बाप होता।
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا، اور جب طوفان نوح شروع ہوا، نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پہ طوفان آیا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ اللہ کا حکم، نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا جو تجھ پہ ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام کی تمنا تھی کاش میرا بیٹا، توجہ کریں، دھیان کریں، آج میری قوم کا ذہن بن گیا ہے ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جنت اپنا ٹھکانہ ہے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو، ہیروں کی طرح چہرہ بناؤ، جنت میں جانے سے روکنا کس نے ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی جاگیر ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا، کسی اور کو نہیں۔ نوح کے دل کی تمنا ہے علیہ السلام میرا بیٹا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے کس قدر مؤدب ہے، سوچتے ہیں کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے تاکہ کشتی میں بٹھا۔ بیٹے کو سمجھانے لگے، میرے بیٹے ایمان لے آ تاکہ کشتی میں بٹھا لوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے طوفان بھیجا ہے، اب زمین سے پانی نکلے گا، آسمان سے برسے گا، دنیا ڈوب جائے گی۔ بیٹے نے کہا آپ کی اللہ کا طوفان جب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے جب تو پہاڑ پہ چڑھے گا تو میرے اللہ کا بھیجا ہوا طوفان تجھے وہاں سے بھی ڈبا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نہ مانا، نوح نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میرے بیٹے کو کشتی میں داخل کرنے کی اجازت دے دے۔ ندا آئی، اب اگر تو نے سفارش کی اس کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دے۔ سنیو، سوچو تسی، ایک باپ کی بنائی ہوئی کشتی، ایک بیٹا کفر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا، اور پدرانہ شفقتیں جب باپ کے وجود پہ غالب آتی ہیں تو باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کرتا، اللہ مجھے اپنے بیٹے کو کشتی میں شامل کرنے کی اجازت۔ اللہ فرماتا ہے نوح اگر تو نے دوبارہ اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا۔ اور اس باپ کا دل کیا تھا، پھر جناب نوح نے اس کافر کی سفارش بھی نہیں کی، باپ اور بیٹوں کے درمیان ایک موج اٹھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نوح، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور اس موج نے ہمیشہ کے لیے بیٹے کو غرق کر دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آپ سوچتے نماز چھوڑ کر جنت ملے گی، آپ سوچتے جوؤں کے اڈوں پر رات گزارو گے جنت ملے گی، جنت لکھا کر لائے ہو، جنت کی ضمانت دی کس نے ہے؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، میری عقیدتیں کہتی ہے بستر عائشہ دور سے کروڑوں درجہ افضل مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ دور پر موسیٰ ہے، بستر عائشہ پر جان موسیٰ ہے، دور پر توریت آتی ہے، بستر عائشہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن جس کے خواجہ غریب بستر نواز۔ پہ قرآن آتا ہو، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو، وہ راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، کاش میں پیدا نہ ہوتی، تاکہ قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جاتی، اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگ عائشہ کا نام تک بھول جاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جسے محبوبائے محبوب رب العالمین ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے؟ اور آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس شان سے معاذ اللہ کہ سب سے پہلا گناہ اپنے نام اعمال کے دفتر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ میری قوم بے خوف ہو گئی۔ آج وہ کون سا جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں؟
ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے بخش دے گا. ایک ہی بات، اللہ کریم ہے بخش دے گا. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تیرے گناہ پہ تجھے بخش دے گا. وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اسے کریم جان کر گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب شیطان نے تیری فکر کو اغوا کر لیا، شیطان نے تیری فکر کو معاذ اللہ الیاذ باللہ تیری فکر اور تیرے دماغ پر وہ چھا گیا. اللہ کو کریم جان کر گناہ مت کرو. اللہ کی پکڑ بھی تو دیکھو وہ کتنا غیرت والا ہے. دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، صرف وہ بات عرض کر کے حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں سرکار غریب نواز کے ملفوظات کی طرف، اور بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا. صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. میرے قوم کے جوانوں سوچو آج ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں. داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکنا آج تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. نمازوں کو ترک کرنا آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. معاذ اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس پر کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ معاف کرے گا. اللہ بے شک میرا ایمان ہے جب وہ بخشنے پر آئے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پارساؤں کو ہی پکڑ، بڑے بڑے پارساؤں کو. اور جب وہ پارسا توبہ کرے نا، سوچے تو صحیح، آدم جیسا معصوم ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک خطہ اجتہادی کرے تو اللہ جنت سے باہر کر دے. آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے. کیا ہم یہ بھول گئے؟ ہے کوئی آدم جیسا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گر رہے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو گئی. ایک دن داؤد نے کہا اللہ دیکھ تو صحیح، میں اتنا رویا کہ یہاں گھاس اگ گئی. ارشاد ہوا تجھے رونا یاد آتا ہے، تجھے اپنی خطہ اجتہادی خیال نہیں؟ آپ سوچے تو صحیح، وہ بہت غیرت والا ہے، اس کی غیرت سے بچو، اس کی غیرت سے ڈرو. ہاں اللہ اکبر، وہ کیسا غیرت والا ہے. اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے، اچھا خاص بات یہ ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے. دیکھیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے مفہوم کے ساتھ پیش کروں، اس کی شرح کے ساتھ. ایک صحابی، ان کا نام سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہوتا ہے. دل کے کانوں سے سننا. مجھے نہیں پتا کہ رات سمن والے کیسی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن آپ مجھے معاف کرنا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں. شاید کسی غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں کوئی خطیب نہیں ہوں. میں صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کرے آپ اس کو سن لیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس قوم کا سب کچھ لٹ چکا ہو اب اس قوم سے خطابت کیا کریں. ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے. جو قوم لوگوں کو تہذیب دیتی تھی آج وہ قوم تہذیب سے عاری ہو گئی. جس قوم کی پردہ داری کو دیکھ کر لوگوں نے پردہ کرنا سیکھا تھا آج اس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے لوجوں میں بک رہی ہے. اگر یہ جملہ آپ پر گراں گزرتا ہے تو مجھے معاف کرنا. دنیا کی سروے رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. اور یہ بھی سروے رپورٹ ہے، اس پہ بھی مجھے معاف کر دینا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندی فلمیں اگر کوئی قوم دیکھتی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم. پچھلے دنوں پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ بلیو فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو ہمارے پڑوس کے ملک کا نام ایک نمبر پہ آیا جو مذہب اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا. حیرت کی بات ہے، جس کی نگاہوں کی حیا دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آج وہ قوم اپنی نگاہوں کو آوارہ کر چکی. زنا، بدفعلیاں، گانے، میوزک، یہی آج ہماری پہچان بن گئی. ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے.
اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کا نام ہے سعد۔ حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے سرداروں میں گنے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں انہوں نے کوئی وہ کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ حضور نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سید الانصار کا لقب عطا کیا تھا۔ سید الانصار مطلب مدد کرنے والوں کا سردار۔ جو مدینہ منورہ کی قوم تھی جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، مہاجرین کی مدد کی تھی، ان کے سردار تھے حضرت سعد۔ اور وصال ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضور کی ظاہری حیات میں سید الانصار کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب ان کی روح نکالی گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد کا جنازہ، یعنی سعد کی روح لے کر جب فرشتے آسمانوں پر چڑھے تو سعد کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے کہ سید الانصار کا، اتنے نیک بندے کا جنازہ آیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جو ہے وہ سعید بھی ہے، یعنی سعد نیک بخت ہے، سعد نیک ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن حضور علیہ السلام ان کے جنازے میں بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ کیسا مقدر کا سکندر ہے وہ انسان جس کے جنازے میں اللہ کے رسول تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر، جنازے کے پاس نبی کا نام اگر لے لیا جائے تو صاحب جنازہ کی اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شرکت فرمائیں اس کی شان کیا ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سعد کے جنازے میں جب اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو تم سنتے ہو کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے سعد اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے۔ اور میں یہ بات آپ سے کہوں کہ فرشتوں کا جنازے میں شریک ہونا اپنے نزدیک اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کا شریک ہونا ہے۔ اس لیے کہ اب قیامت تک ممکن ہے کسی اور کے جنازے میں بھی فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی شرکت بنفس نفیس ظاہری طور پر اللہ اکبر یہ حضرت سعد کا مقدر ہے۔ 70,000 فرشتے جنازے میں، خود رسول پاک، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسے لوگ جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سعد کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے۔ جیسی مٹی برابر کی گئی اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوڑے سے پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضور حضرت سعد کی قبر پر کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے حضور کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ صحابہ رسول پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی پریشانی کے آثار کی حالت میں اللہ کے رسول تکبیر پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور جب تکبیر و تسبیح پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ظاہری پریشانی کے آثار تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ سرکار ابد قرار کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلنے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ جب سعد کی قبر پر کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، پھر حضور نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی، حضور نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی تسبیح پڑھی، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی ہم نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر آقا کریم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہو گئے اور سرکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں آئے تھے؟ تو سرکار ابد قرار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر، کسی جلسے کا ناظم نیک نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر تمہارے نیک بھائی کو دبانے لگی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کو قبر چاروں طرف سے دبا رہی ہے تو میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جس کی روح کو دیکھ کے عرش جھومے،
جس کو سیدُ الانصار کا لقب ملے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوں، جس کے جنازے میں جانے دعا جانے ایمان اللہ کے رسول شریک ہوں، جس کے جنازے میں صحابہ شریک ہو، جو خود صحابی روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل مخلوق آئی ہی نہیں اور نہ قیامت تک آ سکتی۔ یہ جو غوث و خواجہ ہے نا، یہ صحابہ کے تلووں کو چومنے والی ہستیوں کا نام ہے۔ حسرت کرتے رہے کہ موقع ملے تو صحابہ کے قدم چوم لے۔ یہ غوث و خواجہ، اللہ اکبر، کوئی غوث و قطب کسی صحابی کے تلوے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کیوں ہیں؟ نماز روزے حج و زکات کی بنیاد پہ نہیں۔ لوگ تمنا کرتے بڑے بڑے اولیاء کہ ایک مرتبہ خواب میں تو اپنے نبی کا جلوہ دکھا دے۔ لوگ خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے، لیکن صحابہ نے خواب میں نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ صحابہ کی شان یہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو؟ تاریخ میں یہ آیا اور تاریخ میں وہ آیا۔ ارے ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ تاریخ میں کیا آیا ہم کچھ نہیں جانتے، قرآن میں یہ آیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہم کیا جانے مورخ کو، ہم تو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں۔ میرے سب کے سب صحابہ عادل ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابی، اللہ اکبر، خود صحابی جنتی ہے، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کہتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ دنیا سے گیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ دوزخ کی آگ حرام، بلکہ صحابی کو جو دیکھ لے اس مومن پر بھی جہنم حرام ہے۔ لیکن سنو، بستروں پہ لیٹ کر، نرم نرم گدوں پر چادریں اوڑھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے میرے جوانوں، لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے پلان بنانے والی میرے قوم کے جوانوں، لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی ناجائز حرام گفتگو کرنے والے میری قوم کے جوانوں، اسکرین پر آدھی رات تک کے ناجائز و حرام مناظر دیکھ کر اللہ رسول کو ناراض کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو قبر نے دبانا شروع کیا۔ میں حیران ہوں، جس کو رسول سید الانصار کا لقب دیں، جس کو انصار کا سید اللہ کے نبی کہیں، قبر اسے دبا رہی ہے۔ اور قبر کو دباتا دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر بظاہر غم کے آثار ہیں۔ ہم کس کھیت کی ہوں؟ ہم کون ہیں؟ بھول گئے اس قبر کو۔ ہم کیا نہیں کرتے؟ آئیے، پھر ان کا معاملہ تو حل ہو گیا، ان کا بیڑا تو پار تھا اور پار ہو گیا۔ ساحل نجات پہ ان کی کشتی لگ گئی، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے قبر دبا رہی ہے۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی، قبر نے دبانا ختم کر دیا، قبر کشادہ ہو گئی۔ لیکن اپنا کیا؟ جب پوچھا گیا نا کہ ان کی قبر ان کو کیوں دبا رہی تھی، جب وہ نیک تھے، صحابی تھے، ان کے جنازے کو دیکھ کے عرش جھوم رہا تھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے، یہ سب حضور ہی کہہ رہے ہیں، تو آخر کیا ہو گیا تھا ایسا کہ قبر دبا رہی تھی؟ تو روایتوں میں آیا ہے، کئی روایتیں جس کو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ توجہ، وہ بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرانے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچ نہیں پاتے تھے۔ بس یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے ان کی قبر انہیں دبا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی اگر بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ نہ بچے
تو تعلیم उम्मत के लिए मंजर दिखाया जाता है कि उनकी कब्र उन्हें दबा रही है। वो बकरी का पेशाब तो एक चुल्लू पानी से धुला जा सकता है, वो उतना नापाक नहीं है जितना गुनाह नापाक है। गुनाह तो 7 समुंदर के पानी से भी नहीं धुला जा सकता। जो बकरी के पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पे न बचे, जब उनकी कब्र उन्हें दबाती है। हम तो झूठ जैसे गंदे गुनाह में डूबे हुए हैं, हम तो गीबत जैसे गंदे गुनाह में डूबे हुए हैं, हम तो कारोबार के नाम पे सूद खा रहे हैं। वो सूद जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। आप अंदाजा तो करें हम कहाँ हैं। दुनिया में पहली और आखिरी मरतबा आए हो, इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद फिर मरने के बाद दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह ने पहला और आखिरी चांस दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जो बोगे आखिरत में वही काटोगे। दुकान की मसरूफियत तुम्हें अल्लाह के घर में जाने की फुर्सत नहीं देती, दुकान की मसरूफियत तुम्हें अल्लाह के घर में आने का मौका नहीं देती। अल्लाह अकबर, दोस्तों की गरम गरम महफिलें तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की इजाजत नहीं देती। ये दोस्त तो झूठी और मक्कार है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, ये तुम्हारे जनाजे में शिरकत करने के लिए भी नहीं आएंगे। तुमने दिल किससे लगाया? ये बेवफा दुकान से, इन बेवफा मकानों से, इन बेवफा दोस्तों से। ये ख्वाब है, ख्वाब। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया एक ख्वाब की तरह है। ये जो कुछ नजर आ रहा है, जिस दिन मौत से तुम्हारी आंखें बंद होगी उस दिन तुम्हारी आंखें हकीकत में खुलेगी। जब आंखें खुलेगी तो ना बीवी होंगे, ना बच्चे होंगे, ना दुकान होगी, ना मकान होंगे, ना कारोबार होंगे, कुछ नहीं होगा। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कुछ भी कमाओ, कितना भी कमाओ, कितना भी जमाओ, कफन के सिवा दुनिया से तुम कुछ नहीं ले जा सकते। अगर कफन में ले जाओगे या तो अपना अच्छा अमल ले जाओगे या तो अपना बुरा अमल ले जाओगे। मैं नहीं कहता कि दुकान छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि मकान छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि बीवी बच्चे छोड़ दो, ये सब करो, लेकिन इन सब की मोहब्बतें अल्लाह रसूल की मोहब्बतों पर गालिब ना आने पाए। रब की तरफ बढ़ो, इबादत करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं गरीब नवाज के मलफूजात पढ़ने चला था और काफी देर हो गई। आइए सरकार गरीब नवाज की महफिल ही में चलते हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं एक दिन मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयदी ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचा। सरकार गरीब नवाज कहते हैं मैं 20 साल तक के मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का बिस्तर और उनके कपड़े और उनके जरूरियात का सामान अपने सर पे लेके पीछे पीछे फिरता था। 20 साल तक मैंने अपने मुर्शिद की खिदमत की है। फरमाते हैं रातों की नफल इबादतों ने मुझे उस मर्तबे पर नहीं पहुंचाया जो पीर और मुर्शिद की खिदमत ने मुझे मर्तबे पे पहुंचाया है। उस 20 साल में मुझे जो मिला है वो कभी और नहीं मिला। पीर भी कैसा था, कैसा पीर जो 2 उंगलियों के दरमियान 18,000 मखलूक का मुशाहिदा करा दे, ऐसा पीर और मुर्शिद। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज कहते हैं एक दिन कदम बोसी का शरफ हासिल हुआ और मैं अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। उस वक्त तो गरीब मेरे मुर्शिद ने मुझसे कहा बाबा मोइन बस्तियां क्यों तबाह होती, लोगों पे अजाब क्यों आता है, क्यों लोग अजाब में गिरफ्तार किए जाते हैं? आज नहीं देखते आबादियां वीराने में तब्दील हो रही। मौत इतनी सस्ती और आसान हो गई कि लोग घर से निकलते हैं, लोगों को ये भी जो है वो महसूस नहीं होता कि अल्लाह अकबर घर से निकल रहे हैं, सलामती के साथ वापस भी आएंगे कि नहीं। दुनिया में जंगे छेड़ने के प्लान चल रहे, दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंच गई। बस्तियां कब वीरान होती है? गरीब नवाज अपने मुर्शिद से सुन रहे कब वीरान होती। ख्वाजा उस्मान हारूनी हदीस पाक की रोशनी में अपने मुरीद गरीब नवाज से कहते हैं बाबा मोइन जब 3 चीजें किसी कौम में पैदा हो जाए, 3 बातें, तो अल्लाह उस बस्ती को वीरान कर देता, उजाड़ देता, तबाह कर देता, उस बस्ती पे अजाब आता। और ये बात भी आपको मैं बता दूं कि हमने ये जो सबक पढ़ लिया है ना, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में हम पे अजाब नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि कौम नूह, कौम लूत, कौम समूद जैसे हलाक कर दी गई पूरी कौम, वैसे इज्तिमाई अजाब हम पे नहीं आएगा हुजूर की उम्मत में, इसलिए। लेकिन जो करतूत अपने होंगे वो अजाब आकर रहेगा, जिसको इनफिरादी अजाब कहते हैं ना, इनफिरादी अजाब वो आकर के रहेगा।
بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا حضور کی امتی ہونے کا شرف بہت بڑا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم پوری قوم پوری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی برکت سے، مگر انفرادی جو پاپ کرو گے رات میں کرو گے صبح کو اس کی سزا مل کے رہے گی، اتنا سمجھ لینا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا تھا میں کتنے پاپ اور گناہ کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ مجھے نہیں دیتا اللہ۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کیا، جا کے اس سے کہا کہ جا پوچھ اس سے کیا کبھی اس کو میرے خوف میں رونے کی توفیق ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کبھی نیکی کی باتیں اس کے دل پہ اثر کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ نے اس دور کے نبی سے کہا اس سے کہہ دے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تجھے میرے خوف میں رونے کی توفیق نہیں، نیکی کی باتیں تیرے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آج بہت سارے لوگ نیکی کی بات پہلے تو سننا نہیں چاہتے، اور جو سنتے ہیں وہ عذاب کا ذکر سن کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ مولانا لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مولانا اپنی بات نہیں کر رہے، مولانا مولا کی بات کر رہا ہے۔ حضور کی زبان سے نکلی بھی زبان کی بات، حضور نے جو کہہ دیا زبان ماں اوہا سے جو نکلا ہے وہی بات تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر اگر مسکراؤ تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، نقصان تو آپ نے اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ سنو سنو، اگر کوئی رات کے وقت پاپ کرتا ہے تو اللہ صبح کو اس کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی پھٹکار اس کے چہرے پر صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں چلو دن میں نماز بھی پڑھ لیں گے، دن میں نیکی کی محفل میں بھی بیٹھ جائیں گے، دل میں ذکر اذکار بھی کر لیں گے، ابھی تنہائیوں میں رات میں گناہ کر لو، گناہوں کی لذتیں اٹھا لو، جو پاپ کرنا ہے پاپ کر لو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، راتوں کو پاپ کرو، دن کے نیکوکار بن جاؤ۔ ایسوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے سامنے نیک بنے اور تنہائی میں پاپ کرے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی نیکیاں ایسے بکھیر دی جاتی ہے جیسے ریت کے ذرات بکھیر دیے جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی غیرت سے بچیں، ہم سب اللہ کی غیرت سے بچیں۔ تو سرکار غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا معین الدین، جب تین باتیں کسی قوم میں عام ہو جائے سمجھ لینا یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ حضور کے امتی ہے، اس کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں لیکن انفرادی۔ دیکھو آج عذاب میں سب گرفتار ہیں، عذاب میں سب گرفتار ہیں، محسوس کرنے کی بات ہے بس۔ میں نے مالداروں کے گھروں میں بھی شرکت کی، غریبوں کے یہاں بھی، امیر غریب میں سب سے ملتا ہوں، سب کا مسئلہ ایک ہے، مولانا سکون نہیں، سید صاحب سکون نہیں، مالدار کو بھی سکون نہیں، غریب کو بھی سکون نہیں۔ بولیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کو درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر تپتی ہوئی ریت پہ بھی نیند آتی ہے، ہمیں نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب پہ گرفتار ہو۔ بیٹے کل باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتے تھے، آج بیٹا باپ کی طرف دیکھنے تیار نہیں، اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں بیوی کی محبتیں ایسی تھی کہ موت کے بعد بھی قائم رہتی تھی، آج بیوی شوہر کو صحیح منہ نہیں دیتی، شوہر بیوی کو صحیح منہ نہیں دیتا، اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ عذاب ہے، اس کو محسوس کرو۔ کما کر بھی حل میں مزید حل میں، کل لوگ چھوٹا کماتے تھے، تھوڑا کماتے تھے، سکون سے رہتے تھے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، سکون ہی نہیں، عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے چھوڑ دے گا؟ دوسرے مقام میں فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے نمرود کی جب پکڑ کرتا ہے تو اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ اکبر ظلم کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ آج اگر رات سمن میں کوئی لاوارث میت مل جائے تو چندہ کر کے لوگ اس کو کفن کر دے کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ فرعون کیسا دعوت عبرت دے رہا
ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک جب خدا نے اس کی پکڑ کی ہے تو آج ہزاروں سال بیت گئے، میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہے، اور وہ پکار پکار کر اس کا لاشا دولت مندوں کو کہہ رہا ہے، دولت کی بنیاد پہ پاپ کرنے والوں، دولت کی بنیاد پہ عیاشی کرنے والوں، دولت کی بنیاد پہ خدا کو ناراض کرنے والوں، جب اللہ نے میری پکڑ کی تو آج تک کہ مجھے نہ کفن نصیب ہے نہ قبر نصیب ہے۔ ارے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن فرعون تو ایسے عذاب میں گرفتار ہے جس کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، آج تک کہ وہ ننگا پڑا ہے۔ پتا چلا خدا اگر پکڑے گا تو کفن کو بھی محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم کیا ہو، جب بادشاہ کو کفن نہ ملا تو تم زیادہ سے زیادہ کاروباری ہو، تمہارے پاس دولت ہے، کس بنیاد پہ تم دولت پہ غرور کر رہے ہو، کس بنیاد پہ دولت پہ اترا رہے ہو؟ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، اس لیے دینے والے خدا کو مت بھولو۔ جس نے طاقت دی اس کو یاد کرو، جس نے دولت دی اس کو یاد کرو، جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرو، جس نے نعمت دی اس کو یاد کرو۔ غریب نواز کے مرشد کہتے ہیں معین الدین، کسی قوم میں 3 باتیں ہو جائے وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ پہلی چیز، جب کوئی قوم نماز کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ طبقات الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے نا ایک وقت کی جان بوجھ کے، تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے اور اجازت دے دے کہ ہم اس کا گلا دبا کر اس کا خاتمہ کر دیں، اس لیے کہ کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداشت نہیں، کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداشت نہیں ہے۔ کیڑے کہتے ہیں ہم دبا کر اس کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شام میں، یمن میں، عراق میں جو ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے کچھ تھوڑا تھوڑی ہو رہا ہے؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، اللہ بچائے تو بچ سکتے ہو ورنہ نہیں بچ سکتے۔ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے کہتے ہیں ہم اس کا گلا دبا کے اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہوائیں جب اس کے قریب آتی ہے تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو لقمے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جب نماز کوئی ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، سب سے بڑا نقصان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی امان سے وہ باہر ہو جاتا ہے، اللہ اس سے کرم کا ہاتھ، امان کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، وہ اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور سنیو اللہ کی امان کیا ہے اور اللہ کی امان کا ہٹ جانا کیا ہے؟ دیکھو اگر ہزاروں ابابیل کسی ہاتھی پر گرے تو وہ ہاتھی کو زخمی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہاتھی طاقت میں دکھنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ جسامت والا، طاقت والا۔ اگر وہ شیر کو بھی ایک سونڈ چلا کے مار دے تو شیر جو ہے فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا بھاگے، یہ ہے نا اس کی طاقت، اس کی قوت، کتنا وہ طاقتور ہے۔ لیکن ہزاروں ابابیل اگر اس پر ایک ساتھ گر جائے تو ہاتھی زخمی بھی نہیں ہوتا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی امان ہاتھی پہ رہتی ہے۔ لیکن اللہ کی امان اگر ہاتھی سے ہٹ جائے تو ایک ابابیل کے منہ میں چنے کے دانے کے برابر کنکر، اللہ اکبر، ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، اور ایک ابابیل 2 پنجوں میں لے کر، ایک چونچ میں لے کر 3 ہاتھیوں کو قتل کرتی ہے اور تمہیں دعوت عبرت دیتی ہے۔ ابابیل کو اللہ کی امان مل گئی اور ہاتھی سے اللہ کی امان ہٹ گئی تو ابابیل قاتل بن گئی، ہاتھی مقتول ہو گیا۔ یہ اللہ کی امان ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، تم پر کسی کی تلوار نہ چلتی، تم کو کوئی گھور کر کے نہ دیکھتا، تم اتنی ذلیل زندگی نہ گزارتے، اتنی رسوائیوں میں تم نہ جیتے، حکومتوں کے آگے تم کاسے گدائی لے کر نہ کھڑے ہوتے، تم ہیبت میں اور خوف میں زندگی نہ گزارتے اگر تمہیں اللہ کی امان ملتی۔ اس لیے کہ اللہ کی امان کیا ہے، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن بات آگے اجازت دے تو ایک بات عرض کروں، اللہ کی امان کیا ہے۔ دیکھو اللہ کی امان کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بچہ اللہ اکبر پیدا ہونے والا ہے اور اس کی پیدائش پر ہی پابندی لگ جاتی ہے،
फिरौन वक्त का बादशाह ख्वाब देखता है, नजूमियों से पूछता है, वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। उस पैदा होने वाले बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से हम याद करते हैं। क्या होता है फिर? फिरौन ऐलान कर देता है, खबरदार, आज के बाद कोई शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए ताकि बच्चे की पैदाइशी ना हो, और जो बच्चे मां के पेट में आ चुके हैं हर घर में एक दाई मुकर्रर कर दो। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। दाई जब आकर के हजरत मूसा की मां के घर पे खड़ी हुई तो हजरत मूसा की मां ने आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि शिकम तो छुपाया नहीं जा सकता था। मूसा की अम्मी ने कहा, ए अल्लाह, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूं कि जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाय नहीं करता, तू उसको बचा लेता है। मेरे पेट का बच्चा तेरी अमानत है, मैं उसको तेरी अमान में देती हूं। क्या हुआ? पेट के बच्चे को मां ने अल्लाह की अमान में दी। वो दाई हजरत मूसा की अम्मी की सहेली बन गई। और फिर क्या हुआ? जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उसने कहा कि मैं बकरी का बच्चा ज़बा करके जो है वो बांध कर लेकर जाती हूँ। फिरौन देखता तो नहीं था, उसको दाइयों पर एतमाद था, दाइयां उससे पैसे लेती थी और जाकर के कह दिया बच्चा कत्ल कर दिया। अब ले जाकर के बकरी का बच्चा फेंक दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को ख्याल आया, अगर ये बच्चा पकड़ लिया गया अब बच्चा ही नहीं जाएगा, पूरा खानदान मरेगा, दाई भी मरेगी। हजरत मूसा की बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा अम्मी बच्चा तो पैदा हो गया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत कर ली, इस बच्चे को दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दो, इसलिए कि कहीं भी जाएगा दरिया का पानी इसको लेके तेरे पास रह के मर जाएगा, न रहेगा कम से कम जिंदा तो रहेगा। माँ ये नहीं चाहती कि बच्चा मेरे पास ही रहे, बल्कि जब मौत और जिंदगी की बात आती है तो माँ दूर चला जाए बच्चा मगर जिंदा रहे, सलामत रहे। यही होता है ना, माँ की ममता तो माँ की ममता है। संदूक लकड़े का बनाया गया, उसमें हजरत मूसा को डाला गया। चंद दिन के मूसा, पैक कर दिया गया संदूक। दरिया में जो चीज डाली जाती है डालने का इख्तियार आपको है, फिर वो कहां मिलेगी इसका कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि दरिया की लहरें आपकी डाली हुई चीज को कहां ले जाएगी और वो कहां जाकर के रुकेगी। दरिया कहीं रुकता ही नहीं, वो तो जारी ही रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पता नहीं कहां मिलेगा। लेकिन मुसलमानों देखो देखो, मेरे अल्लाह की शान देखो, अल्लाह अकबर। अपने मसाइल का हल कहीं और नहीं है, अल्लाह की बारगाह में है। उसकी तरफ पलटो। जब एक माँ संदूक में अपने बच्चे को डालकर जैसे ही दरिया में फेंकना चाहती है तो मां की ममता तड़प जाती है। मेरी बहनें भी और आप भी है। सोचो जब मां ने अपने बच्चे को दरिया में डालने के लिए सोचा होगा तो उसका दिल कितनी तेजी से धक धक कर रहा होगा। मां ने जैसी बेटे को दरिया में डाल करके उसका अंजाम भयानक सोचा, अब पता नहीं आज का बिछड़ा हुआ बेटा मुझे कब मिलेगा। मां ने मगर जैसे दरिया में डाला, आसमान की तरफ निगाहें उठी और मां ने ये कहते हुए दरिया में संदूक छोड़ दिया, मैं तो इतना जानती हूं जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाए होने से बचा लेता है। मां ने अपने बेटे को दरिया में डाल दिया। तारीख की औरात गवाह है, कुरान की तफासिर गवाह है। जैसे मां संदूक को दरिया में फेंक देती है, दरिया की वो मौजें, दरिया की वो लहरें, हैरत की बात ये है उसे तो कहीं और ले जाना चाहिए था, वो फिरौन के महल की नहर में लेकर के जाती है। फिरौन के घर के अंदर जो नहर जारी थी बाग के अंदर, वहां फिरौन अपनी नेक बीवी के साथ बैठा हुआ था। हैरत की बात यह है, कुरान का ऐलान है हम पाकों के लिए पाक का इंतखाब करते हैं, नापाकों के लिए नापाकों का इंतखाब किया जाता है। फिरौन जैसे नापाक के लिए आखिर आसिया जैसी पाकीज़ा क्यों मुकर्रर की गई? तो गोया के कुरान बता रहा है कि वो फिरौन की बीवी की हैसियत से मुंतखब नहीं हुई, वहां नबी की परवरिश होने वाली थी। नापाक गोद में नबी की परवरिश न हो, पाकीज़ा गोद का इंतखाब पहले ही कर लिया गया। नारे आसिया को पहले ही पहुंचा दिया गया मोमिना को। जैसे ही उसने देखा नहर के अंदर जो है संदूक आया है तो वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद जैसे संदूक उठाया, संदूक खोला, खूबसूरत सा बच्चा, फूल सा बच्चा खेल रहा था। फिरौन ने बीवी से कहा ये वही तो नहीं जो मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। पाक दामन ने एक बीवी ने कहा ये तेरा वहम है, दरियाओं में चीजें करीब से बहकर नहीं दूर से बहकर आती है। और सुन, लोग ताना देते हैं कि तू
ला वलद है, अरे इसी को बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। फिरौन को बात पसंद आई और वो अपनी बीवी की बातों में आ गया। और फिर उसके बाद अब दूध पिलाने का मसला था। जो है वो आसिया तो दूध पिला नहीं सकती थी क्योंकि वो माँ नहीं बनी थी, और जो माँ नहीं हो वो दूध कैसे पिला सकती है? कम से कम बच्चा होने के बाद ही औरत दूध पिलाने के काबिल बनती है। अब फिरौन को फिक्र हुई ये बच्चा कहीं मर ना जाए जिसको बेटा बनाया है, तो उसने ऐलान किया कि दाइयां आए और हमारे बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन हजरत मूसा की शान तो देखो, किसी दाई का दूध नहीं पिया। चंद दिन के मूसा जानते हैं कि ये दाइयों का दूध नहीं पीना है, किसी और का पीना है। अरे जब मूसा को इतना शऊर है तो जाने मूसा को कितना शऊर होगा। लोग किस मुंह से कह देते हैं कि नबी की मां काफिरा थी। अल्लाह अकबर, गोद के लिए आसिया जैसी मोमिना का इंतखाब होता है। हालांकि वो मूसा की मां नहीं थी, गोद में लेने वाली मां थी। जब गोद वाली मां काफिर नहीं रहती तो पैदा करने वाली मां काफिर कैसे रह सकती है? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐलान हुआ। दाइयां हजारों की तादाद में जमा हो गई क्योंकि फिरौन के दरबार का मसला था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी आई थी ऐलान सुन के कि बच्चा फिरौन की बच्चा कैसे आई। उसने कहा एक ऐसी दाई है जो बड़ी पाकीज़ा साफ सुथरी रहती है, जो ऐसी पाकीज़ा सिफत बच्चे होते हैं वो उसका दूध बहुत पसंद करते हैं, मैं लाऊं उसको? फिरौन ने कहा लाओ, अगर पी लेगा हमारा बच्चा तो हम इनाम देंगे। जैसी हजरत मूसा की अम्मी के अम्मी चलो, मूसा मिल गया, मूसा मिल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी आई, फिरौन ने जैसे ही हजरत मूसा की अम्मी की गोद में दिया, मूसा माँ की गोद से चिमटे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दिल पे इल्हाम किया, मेरी बंदी जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, मैं उसको ऐसे ही वापस करता हूं, उसको जाया नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दूध दिया, जनाब मूसा ने दूध पिया। और जब दूध पीते हुए फिरौन ने देखा तो कहा कि तू तो बहुत अच्छी कनी, तू तो बहुत अच्छी दाया है, रोजाना आ सुबह शाम दूध पिला और इसकी उजरत लेकर के जा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी अमान में रखती तो छुपा छुपा के रखना पड़ता और दूध भी पिलाना पड़ता। ये अल्लाह की अमान की बरकत है, अब छुपाने की जरूरत नहीं। वो मिल भी रही है, दूध भी पिला रही है, उस पे इनाम भी पा रही है। पता चला इसको अल्लाह की अमान कहते हैं। जब किसी को खुदा की अमान मिलती है तो कातिल पालने पे मजबूर हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, जो दुनिया दुश्मन बन गई है, अल्लाह की अमान हटने की वजह से अल्लाह की अमान पालोगे तो दुश्मन तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हें बचाने में मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, दुश्मन तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मगर अल्लाह की अमान जबानी नारों से नहीं मिलेगी, अल्लाह की अमान बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, सर खुदा की बारगाह में झुका लो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमानत अता फरमाएगा। घर के मसले भी हल होंगे, कारोबारी मसले भी हल होंगे। अल्लाह के घर तक तो आओ, अल्लाह की अमान चाहते हो। सरकार गरीब नवाज अकेले थे, वक्त का बादशाह कुछ बिगाड़ नहीं सका। क्यों? अल्लाह की अमान थी, अल्लाह की अमान थी। अल्लाह की अमान जब आ जाए तो गरीब नवाज कह दे कि मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया है? एक फकीर के पास कुछ है नहीं और कहते करवा दिया और वो हो जाता है। क्यों? अल्लाह की अमान। अल्लाह की अमान उठ गई, अमान उठ गई अल्लाह की। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद। सीरियल का टाइम, फिल्मों का टाइम है, नमाज के लिए टाइम है। जब मेरी बहनों को बहन नमाज पढ़, इतने बहाने, मौलाना बच्चे छोटे हैं, पेशाब कर देते हैं, ये हो जाता है वो। मैं कहता हूं मेरी बहन, जब तू वलीमे के लिए नहा धो सकती है तो तू नमाज के लिए नहा धो नहीं सकती। और बच्चे सिर्फ तेरे ही है। सैयदा फातिमा ज़हरा के तो 6 बच्चे थे ना, बीबी ज़हरा पाक क्यों 6 बच्चे, 6 बच्चे, वो भी इतनी कम उम्र में। सरकार फातिमा ज़हरा 18 साल की उम्र से मां बनना शुरू हुई है और कुल मिलाकर के 21 साल की उम्र तक की मां बनती रही है, या ज्यादा से ज्यादा
آپ کی عمر جو بتائی جاتی وہ 32 سال کی بتائی جاتی ہے. 30 سال کی عمر تک کے ماں بنتی رہی. حالانکہ سرکار فاطمہ الزہرا کے کچھ بچے 6 مہینے کے بعد بھی پیدا ہوئے. جیسے خود امام حسین کی ولادت امام حسن کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد ہو گئی. حالانکہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہوتا تو جیتا نہیں ہے. یہ امام حسین کی شان ہے. میرے فرمایا گیا 2 بچے ایسے ہیں کائنات میں جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور جیے. ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی. 6 بچوں کی ماں ہے سیدہ فاطمہ. لیکن ایک وقت کی نماز تو چھوٹ جائے. ارے نماز تو فرض، نماز اپنی جگہ ہے. جب رات کے وقت نفل نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے. ایک سجدے میں ہمیں کیا ہو گیا، میری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہ معین الدین جب کوئی قوم نماز چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. اگر آپ پر بار نہیں پڑا تو ایک حدیث اور پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھوں حدیث پاک؟ دیکھو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے. آخرت میں جو وہ تو بڑا دردناک ہے. دنیا کی بات کر رہا ہوں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہم کثرت سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں گلی کوچوں میں محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں. یہ حدیث ہم سنتے رہتے بار بار. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو حضور کتنے ناراض ہیں. رحمت للعالمین کی شان نہیں کسی گھر کو آگ لگانا. حضور لگا ہی نہیں. کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. حضور کرتے نہیں ہے، صرف چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتا ہے. حضور نے چاہا قبلہ بدل جائے، اللہ نے بدل دیا. حضور نے چاہا سونا سوراقہ کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے حلال کر دیا. حالانکہ مردوں کو حرام ہے. ریشم عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے کر دیا. حضور چاہتے ہیں اور اللہ کر دیتا ہے. اب آقا نے کیا فرمایا؟ میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں. حضور نے چاہا اور اللہ نے حضور کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دی. یہ دکھنے والی آگ نہیں ہے، یہ نہ دکھنے والی آگ ہے. باپ بیٹے کا اختلاف یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ 32 33 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں سو سا کر رہے ہو، یہ آگ نہیں تو اور کیا؟ لوگ 100 سال کے ہو جاتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. آج 40 سال کی عمر کے لوگ مسجدوں میں کرسیاں بچھا کے نماز پڑھتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار بندہ پاپی، یہ نہیں کہتا. گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں. 80 سال کی عمر میں بغیر چشمے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور آج بچوں کو چشمے لگ رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چشمے والا پاپی ہے، نہیں. گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں. لیکن یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہے. اس آگ کو محسوس کرو. یہ آگ بجھے گی نہیں جب تک کہ سجدہ کر کے رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، آگ نہیں بجھے گی. غریب نواز فرماتے میرے مرشد نے کہا دوسری بات کہ جب بستی ہلاک ہوتی ہے تو دوسرا گناہ قوم میں یہ عام ہوتا ہے. فرمایا جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو بستی ہلاک ہو جاتی، عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. آج اس فعل بد میں بھی میری قوم کے جوان مبتلا ہیں. اس پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، حیا کے پردے میں بس اتنا کہوں گا. مرد کے ساتھ برائی کرے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب جو مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے اس بنیاد پر دیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، جس بستی میں ایسا بندہ رہتا ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور بستی کے لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، اس بستی پر اللہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت فرماتا. روایتوں میں آتا ہے کہ جانور بھی کسی مرد جانور کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کی.
یہ جو سور ہے نا، جسے خنزیر بھی کہتے ہیں، یہ سور اپنے نر کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بدفعلی کرنے والا جو مردوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ مرے گا اور ایک ٹائم کی نماز گزر جائے، یعنی ظہر میں دفن کیا تو عصر میں دیکھنا، عصر میں دفن کیا تو مغرب میں دیکھنا، مغرب میں دفن کیا تو عشاء میں دیکھنا، عشاء میں دفن کیا تو فجر میں دیکھنا، فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں سور بنے گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو تم مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا. وہ بزرگ فرماتے ہیں سور بنے گا. اور اتنا دردناک معاملہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس کا نام قوم لوط کے افراد میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کو انہی میں شامل کر دیا جائے گا جن پہ مسلسل لعنت برس رہی ہے. اس لیے اللہ کے لیے آج کل جو انٹرنیٹ پر، فیس بک پر گندے مناظر دیکھتے ہیں، اس بنیاد پہ نوجوان تیزی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں خواجہ عثمان ہارونی سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں کہ بابا معین، جب مردوں کے ساتھ برائی کریں تو پھر اس کے بعد بستی پر عذاب آتا ہے. اور تیسری اور آخری بات، اور یہ بھی میری گفتگو کا اختتامی نقطہ ہے، فرمایا جب عورتوں کے حالات خراب ہو جائیں تب بستی پر عذاب آتا ہے. اس لیے کہ جب مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کا تقوی عذاب سے بچا لیتا ہے، لیکن جب عورتیں بھی پاپی ہو جائیں تو پھر اس بستی کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ چھوٹی آستین کے کپڑے فیشن، پتلے اور باریک لباس فیشن. عورتیں کانوں میں اگر بالیاں پہن لیں تو وہ دوپٹہ بھی اوڑھتی ہے نا، نیک گھرانے کی پارسا عورتیں بھی دوپٹہ بھی اوڑھتی ہے تو کانوں کے باہر یوں کرتی ہے تاکہ میرے جھمکے نظر آئیں، میری بالیاں نظر آئیں. جبکہ دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ کان اجنبی مرد دیکھے یہ حرام ہے، اس لیے کہ کان بھی سر کا حصہ ہے، کان بھی سر کا حصہ ہے. تو اگر آپ نے دوپٹہ پورا اوڑھا لیکن کان نظر آ رہے ہوں تو بھی حرام ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ مرد انہیں نہیں روکتے، ایسے مردوں کو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، دیوس. اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اور وہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. آج کوچنگ کے نام پر، کالج کے نام پہ قوم کی بیٹیاں دھڑلنے سے بے پردہ جا رہی ہے. کوئی باپ کو فکر نہیں، بھائی کو فکر نہیں. میں کہتا ہوں کالج پڑھانا ممکن ہے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا بے پردہ پڑھانا ضروری ہے؟ با پردہ نہیں پڑھ سکتی، پردے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. بھائی اور باپ بے غیرت کیوں ہو گئے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے؟ کیا کالج کے زینے تک کے باپ پردے کے ساتھ اپنی بیٹی کو پہنچا نہیں سکتا اور کالج کے زینے سے لا نہیں سکتا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، شوہر نے اپنی بیوی کو، بھائی نے اپنی بہن کو موبائل لا کر کے دے دیا ہے. میری بہنیں برا نہ مانے، میں کہتا ہوں عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عورتیں کوئی بزنس کر رہی ہے جو ان کو موبائل چاہیے؟ عورتوں کے لیے تو سب سے خطرناک رابطے کے آلات ہیں. اگر بیوی سے پیار ہے 5 لاکھ کا زیور دے دینا لے کر، لیکن 5,000 کا موبائل مت دینا. اگر بیٹی سے پیار ہے تو بیٹی کو 50 لاکھ کا زیور بنا دینا، مگر 50,000 کا موبائل مت دینا. اس لیے کہ آج جو افیئر اور ناجائز کے تعلقات جو تیزی سے پھیل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار موبائل ادا کر رہا ہے، اور بے غیرت باپ اور بھائی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ کی بیٹی کتنی پارس اور باغیرت تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے کتنی غیرت کا اظہار کرتے تھے. آؤ دیکھو، بس اسی پہ بات مکمل کروں گا. جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ نے ممکن ہے سنا ہوگا بار بار، لیکن سنو میری بہنوں کی بھی توجہ. حضور نے بیٹی کے لیے کتنی غیرت کا اظہار فرمایا.
ध्यान से सुनना, अल्लाह अकबर। आयत मुबायला नाजिल हुई, उसमें हुक्म दिया गया ये अपने बेटों को लाएं, आप अपने बेटों को लाएं, ये अपने घर की औरतों को लाएं, आप अपने घर की औरतों को लाएं, ये खुद आए, आप खुद आए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक काफिला तैयार किया, घर की औरत की हैसियत का नुमाइंदा बनाकर हुजूर ने सैयदा बीबी ज़हरा पाक का इंतखाब किया, बेटों की हैसियत से हसनैन करीमैन का इंतखाब किया, और खुद मेरे आका मौलाए कायनात को साथ लेकर चले। 5 तन पाक पर मुश्तमिल ये काफिला, 5 तन पर मुश्तमिल ये काफिला। अल्लाह अकबर। वो 5 तन जिसके बारे में हजरत बेदम शबारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, 5 तन पाक है। और ये काफिला जा रहा है, लेकिन ये काफिला जा रहा है किसके लिए? हिमायत इस्लाम के लिए, दीन की नुसरत के लिए। हुजूर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उस काफिले में ले जाने के लिए एक मैदान में ये काफिला जाएगा, और जाने के बाद उन ईसाइयों के लिए बद्दुआ होगी और फिर वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, वो पूरी बात नहीं कहता, आपने बार बार सुनी है, लेकिन ये जो जा रहा है ना काफिला, हुजूर घर से निकले तो घर से निकलने के बाद सरकार ने निकलने से पहले मौला अली से कहा, सैयदा फातिमा से कहा, हम इस तरह चलेंगे, हम इस तरह चलेंगे, आगे आगे हुजूर होंगे, आगे आगे हुजूर होंगे। और फरमाया मेरे पीछे फातिमा होगी, और फरमाया उसके पीछे अली होंगे। फरमाया बेटी फातिमा, जब मैं पैर रखकर अपना कदम हटा लूं तो मेरे पैरों की जगह पे तुम अपने पैर रखना। और फिर मौला अली से कहा, अली जब फातिमा पैर रखकर हटा ले तो तुम उसके कदम के निशान पर अपना पैर रखना। आपसे पूछता हूं, आज से पहले किसी को ऐसा चलते देखा गया? आज से पहले कोई काफिला ऐसा चला? लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को लेकर के दीन के लिए निकल रहे हैं। तरीका चलने का क्या है? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर आगे चलते, मौला अली पीछे चलते, बिल्कुल पीछे सैयदा चलती। ऐसा भी हो सकता था सैयदा आगे चलती और मौलाए कायनात और हुजूर पीछे चलते। नहीं, हुजूर आगे आगे, बीच में सैयदा पाक और आखिरी में मौलाए कायनात। और फिर तरीका क्या? जहां जी में आए वहां कदम नहीं रखना, बल्कि बेटी जहां मैं कदम रख करके उठा लूं वहां कदम रखना। और मौला अली से कहा, जब फातिमा कदम रखे तो उसके कदमों के निशान पे अपना कदम रखना। ये तरतीब चलने में क्यों है? उसकी वजह ये समझ में आती है, गोया के बताया जा रहा है कि नबी पहली मर्तबा बेटी को घर से लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अजनबी जमीन पर पहले अपना कदम रखकर अपने कदम को और फातिमातुज़ ज़हरा के कदम के दरमियान और जमीन के दरमियान, जमीन और फातिमा के कदम के दरमियान अपने कदम को पर्दा बना देते हैं, अपने कदम को पर्दा बना देते हैं। और उस पर्दे पे फिर सज्जदा का कदम, और फिर बता रहे अली फातिमा के नक्शे कदम पर किसी अजनबी की नजर पड़े या अजनबी का कदम पड़े, नबी की गैरत को गवारा नहीं। तुम नक्शे पाए फातिमा पे अपना कदम रखकर निशाने कदम भी मिटा दो, ताकि ना नक्शे कदम पे नजर पड़े ना किसी का पैर पड़ने पे। ये रसूलुल्लाह की गैरत है, ये आकाए करीम की गैरत है। और सुनो, सिर्फ तकरीरें तुम्हारे बच्चों को नहीं बदलेगी, जब मां नेक होती है तो औलाद को मां की नेकी की बरकत खुद ब खुद नसीब होती है। कायनात में किसी की औलाद में इतने वली नहीं है जितने फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद में वली है। हसन जैसा वली फातिमा का बेटा, हुसैन जैसा वली फातिमा का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन फातिमा का बेटा, बाकर फातिमा का बेटा, जाफर सादिक फातिमा का बेटा, अली रजा फातिमा का बेटा, जनाबे नकी तकी हसन अस्करी फातिमा के बेटे, गौसो खाजा फातिमा के बेटे, वारिस देवा फातिमा के बेटे, शाह बरकतुल्लाह फातिमा के बेटे, 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन फातिमा का बेटा, मखदूम सिमना का तख्त ताज छोड़ करके हिंद आने वाला फातिमा का बेटा, और आखिरी में अल्लाह अकबर जिसके पीछे
حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی بھی فاطمہ کا بیٹا. کیوں؟ اتنے ولی کسی کی اولاد میں ہو تو بتاؤ. سرکار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک اس کی اولاد پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دی. ماں پارسا ہو جائے، فاطمہ کے تقوی کی برکت تو قیامت تک اولاد کو ملتی ہے. تم اتنی پارسا تو نہیں ہو سکتی، اتنی ہو جاؤ کم سے کم تمہارے پوتوں تک تو یہ تقوی کی برکت نصیب رہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جو سادات عند اللہ سید ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ فاطمہ ان کی دادی کے تقوی کی خیرات ان کو ملے، ان کی برکتیں ملے گی. ہاں بلکہ یہاں تک فرمایا جو عند اللہ سادات ہیں اگر کچھ بھی زندگی میں کر لیا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نہ کر لیں. ماں کی تقوی کی برکتیں یوں نصیب ہوتی ہیں، یوں نصیب ہوتی ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں میرے مرشد نے کہا جب عورتوں کے حالات خراب ہو جائیں تو بستی پہ عذاب آتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو حضور غریب نواز کی برکتیں نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.